واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ یزید اپنی بدطینت فطرت اور اپنی طبع ناہموار کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم، جبر، جور و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان بن کے ابھرا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آیت پدید۔ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او۔ تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ یزید بہدل کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر، اختل جیسے اوباشوں کے جھرمٹ میں پل کے جوان ہوا۔ حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے۔ یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کے آیا، اور اختل اور دیگر گویوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے۔ حسین ابن علی نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، یہ بو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھت یزید بولا، یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ابا عبداللہ لیجئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، اور پھر وہ عشقی اشعار پڑھنے لگا۔ جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، تو مجھے بتاؤ یزید کے ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش پائی تھی، جس ماحول میں رہے تھے، وہ پاکیزہ اور تقدس مآب ماحول تھا۔ اور یزید کبھی اطراف دمشق میں، کبھی غوطہ میں، کبھی الخضرہ محل میں، اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں داد عیش دیتا رہا اور لہو و لعب کے اندر مصروف رہا،
اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی۔ وہ محرمات کو حلال قرار دیتا، شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی، اور شریعت بیضا کا مذاق اڑایا کرتا۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یزید تو جوا کھیلتا رہا، یزید تو قمار بازی کرتا رہا، یزید تو شراب نوشی کرتا رہا، اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے منبر میں حضور کے پہلوؤں میں بیٹھتے رہے۔ زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کے حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کے ننکیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے ہوئے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کبھی منبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں، وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندھوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسین ابن علی کو۔ تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر! حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا، میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، در دولت پہ دستک دی، حضور تشریف لائے تو چادر اوڑی تھی، بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے، تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کے اطراف میں پہلوؤں میں ابھار تھے جس طرح اندر کوئی ہو۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے؟ فَكَشَفَهُ، تو حضور نے چادر کو کھول دیا۔ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرِكَيْهِ، تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، ان کے پیار کا سبق پڑھایا، کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا میرے سے بغض رکھنے والا ہے۔ ان کی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ، الا تعلمی ان بقاءہ یوزینی، تو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مصائب سہے گا۔ زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا، اور میں نے یہ اجازت خاص طور پہ اپنی ماں سے اس شرط پہ لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور سے عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ ماں نے اس شرط پہ اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا، نماز مغرب ادا کی، سلام پھرا تو میرے دل میں آرزو تھی میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کر دیں، لیکن حضور عبادات میں ذکر میں نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا۔ خیر
نماز عشاء کا وقت ہوا، اذان پکاری گئی، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھی، سلام پھرا، تو میرے دل میں پھر خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لی تھی، نمازیں بھی 2 ہو گئیں، ماں نے جاتے پوچھنا ہے حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا؟ اور حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ اب میرے دل میں یہ خیال رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو حضور سے بخشش و مغفرت کی دعا کروا ہی نہیں سکا۔ جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں؟ تو میرا دل دھڑک رہا تھا، قلت نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولأمکا، کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ اقبال بولا ہے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بینندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتی۔ تو کہا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولأمکا، اللہ تجھے بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے، کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ ایک طرف یزید ناپاک میسون کا پلیت بیٹا اور ایک طرف محمد عربی کا نواسا، فاطمہ کے دودھ کا اثر، علی المرتضیٰ کے خون کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھنے والا۔ ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے اور پھر فرمایا بیٹے آگے بڑھو، اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے۔ پھر کہا بیٹے اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے۔ پھر فرمایا بیٹا اور آگے بڑھو، تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بطن اقدس پہ آئے۔ پھر بازوؤں کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر کے، وہ شیر رحمت دے کر کے، وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ تر آب رحمت عطا کر کے ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے۔ ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو، ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے مبارک پہلو اور گود میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، آقا کریم علیہ السلام کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پہ کھیلنے والا حسین، جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کی کرتوتوں کے چشم دید گواہ تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس
یہ میری بیعت کریں۔ اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے، ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے۔ آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا۔ مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے۔ خیر ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہوا ہے، لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے۔ مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دیا جائے، اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابو نہیں پا سکو گے، اور انہیں یہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی۔ کہتے ہیں حضرت امام حسین انہی قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان بن حکم سے مخاطب ہو کے کہا، مروان کیا بول رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ بس حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا ہے۔ اب اوسان خطا ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا، واپس آئے، سیدہ زینب سے ملے، کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا یزید بیعت لینے پہ مصر ہے اور میں کسی صورت بھی بیعت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالہ زار بنے گا، میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر نور کی حرمت پامال ہو۔ دوستو وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روضے پہ دی ہو۔ حاجی یا معتمر 10 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 20 دن کے لیے مدینہ المنورہ عارضی سکونت اختیار کرتا ہے، اور حضور کے روضہ انور سے، اس شہر نور سے، ان گلیوں سے، ان بام و در سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب واپس پلٹ رہا ہوتا ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ دوبارہ آنا بھی نصیب ہو، اور اسے لگتا ہے کہ میں دوبارہ بھی بلایا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود شہر حبیب چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ اعظم چشتی مرحوم آخری بار جب حضور کے روضہ انور پہ گئے تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے۔ باب بقی سے باہر نکلے تو خادم سے کہا کہ میری ویل چیئر پیچھے سے کھینچو تاکہ میرا رخ روضہ انور کی طرف رہے، اور وہ پیچھے سے کھینچتا چلا جا رہا ہے، اور جب باب مکہ سے پیچھے جنت البقیع کے قریب سے گنبد خضرا نگاہوں سے اوجل ہونے لگا تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو 10 دن، 5 دن، مہینہ، 2 ماہ وہاں رہتا ہے، اور پھر اس شہر کو چھوڑ کے آنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اور مجھے بتاؤ کہ حسین جو پیدا مدینے میں ہوا،
جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو مسجد نبوی کے اندر پرورش پا کے جوان ہوتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتا رہا، اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا